آوارہ کہتے ہیں، آج ہم ان کے لیے یہاں کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تمام ہمارے ڈاگز، کیٹس، ڈنکیز یا کوئی بھی جو ہمارے لوارث جانور جھنگ میں موجود ہوں، ان کے لیے طاہرہ اینیمل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ایک اینیمل ہوم، اینیمل شیلٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ان بلٹ ہاسپٹل ہے جہاں ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹی ان آوارہ یا ان لوارث جانوروں کے لیے مفت ہوگی۔ including Tahira Foundations, who actually played their role for the speechless creatures. When I was a DVM student, I read at that time in Markham Veterinary Manual a terminology that is HBC. HBC mean hit by car. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم روڈ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے جانور جو ہیں دے آر کلڈ، اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں، جبکہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر وہاں پہ جس ٹریس پاسنگ ایریاز کے اندر جو اسپیشیز کیٹل ہے، بفلو ہے، رینج اینیملز ہیں جیسے ایکوائنز ہیں، وہ وہاں پہ جہاں پہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، بیکاز دے ہیو دا رائٹ۔ یہ ان کو ڈی پاپولیشن کر دینا یا ڈی پولیٹیسائز کر دینا کسی بھی لیول کے اوپر، یہ ان کے رائٹس کی وائولیشن ہے۔ دیٹ از دی کلیئر کٹ وائولیشن از آلسو فار SPCA سوسائٹی فار پریونٹنگ کرویلٹیز آن اینیملس۔ تو وہاں پہ ان ایریاز کو کارڈن آف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسٹل دس تھنگ از لیکنگ ان اوور کنٹری۔ اٹ از آلسو اوور مورل رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف دی ویلفیئر آف دیز اینیملز وائل دے آر پاسنگ اکراس دا روڈ۔ تو اس سلسلے میں تمام ہمارے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کا رول ہے، جس میں ہمارے وردی پرنسپل صاحب پروفیسر ڈاکٹر فیاض قمر صاحب اور طاہرہ فاؤنڈیشن۔ یہ ایک فرسٹ دیٹ از دا ripple effect, that is first pebble in the water. So I hope it will continue and it will kiss the sky in term of the welfare of the animals. اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی زبان نہیں ہے، جو ہم سے نہیں اپنا وہ کچھ کر سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی معذری تکلیف دیکھنی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ان کو وہ یہی چاہیے جو ہم ہیومنس کو چاہیے، ایگزیکٹلی وہی، لائک جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں کھانا چاہیے، ایگزیکٹلی دے نیڈ اے فوڈ۔ اور موسم میں گرمی سردی میں ہمیں گرمی سے بچنا ہے، سردی سے بچنا ہے، ایگزیکٹلی اوبویسلی ان کو بھی ویسی سیم فیلنگس ہیں۔ تو اگر ہمیں کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وی آر لکی کہ ہم اس کا علاج فوراً ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک سکراچ لگتا ہے ہم اس پہ علاج کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب ان کو سکراچ لگتا ہے تو اس پہ کیڑے پڑتے ہیں، وہ زندہ کھائے جاتے ہیں۔ ایک سکراچ وہ کیڑے ان کو پھر کھا کے ختم کرتے ہیں۔ جسٹ امیجن آپ زندہ کھائے جا رہے ہو۔ تو میں ایک خواب لے کے آئی ہوں پاکستان کے، مجھے ان بے زبانوں کی مزری ختم کرنی ہے۔ ایز آ سیڈ بیفور، وہ میں نہیں کر سکتی۔ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ آپ بچے کر سکتے ہو۔ آپ ویٹنری بنو گے، آپ ڈاکٹر بنو گے، انسان ہیں وہ جا کے اس کو اپنا دکھ بتائیں گے، تکلیف بتائیں گے، لیکن جانور آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ بالکل ادھر بیٹھا ہوگا، وہ نہیں بتائے گا کہ وہ زندہ کھایا جا رہا ہے، وہ نہیں بتائے گا اس کو 5 دن سے کھانا نہیں ملا، وہ نہیں بتائے گا وہ ڈرا ہے، وہ سہما ہے، وہ یہاں چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ اور آپ میں سے کسی کو بھی تکلیف ہوئی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ سو وی ایز اے ہیومن ہمیں ان پہ کام کرنا ہے۔ ابھی مجھے اسٹارٹ ہوئے سال بھی نہیں ہوا، انلکلی ماشاء اللہ سے بیکاز آف دا سر اینڈ بیکاز آف دا جہانگیر۔ تو آج ماشاء اللہ سے ہم نے یہاں پر ایک سیٹ اپ بن بھی گیا ہے۔ بلیو می، مجھے نہیں یقین آ رہا ہے۔ آپ مسیحا ہو، اسپیشلی آپ کا درجہ اس جو انسانوں کا ڈاکٹر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، بیکاز ان کو ان کے بغیر بتائے بغیر بولے آپ کو ان کا دکھ جاننا ہے اور اس کا آپ کو علاج کرنا ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گی، تو پلیز اسٹے ود می۔ انشاءاللہ ہمیں آگے ابھی اور بہت
کام کرنا ہے. ابھی تو یہ صرف تھوڑا سا سٹارٹ لیا ہے ہم نے, ایز اے سیڈ کہ ابھی مجھے صرف 1 سال بھی نہیں بلکہ ہوا ہے یہ پاکستان آئے ہوئے اور یہ کام شروع کیے ہوئے. اس یونی کے ساتھ ہم آگے بہت اور بڑے لیول پہ کام کریں گے اور اسی طرح سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں. آئی کون ہیں وہ میڈم طاہرہ ہیں. انسان تو آپ کو بہت سارے ملیں گے لیکن جو درد دل رکھنے والا ہو وہ نہیں ملیں گے آپ کو. آپ کے سامنے کسی انسان کی جان نکل رہی ہو, آپ کو تکلیف ہی نہ ہو. ان کی میڈم کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے, کرب دیکھا, فیلنگز دیکھیں. ایک پونی, ایک چھوٹا گھوڑا تھا ہمارے کلینک پہ آیا, تو وہ پین میں تھا, ہم اس کا علاج کر رہے تھے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو میڈم تشریف لائیں تو یقین مانیں یہ نا میرے دل میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دل چاہ رہا ہے ان کو اس سے لپٹ جائیں. اس کو ایسی فیلنگ تھی کہ اس کو درد جو ہے نا یہ میں کسی طرح سے کم کر لوں. اب یہ جو درد کو کم کرنے والا ایلیمنٹ ہے نا یہ انسانیت کا ہے. انسان وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ ہوتا تھا یا وہ چڑیا ہوتی تھی, وہ تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ ان طرح کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا تھا. میڈم آئی سیلیوٹ یو. میں صرف ایک لفظ آپ کو کہوں گا, بابر خان سیال صاحب انہوں نے میری ریکویسٹ پہ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 8 سے 10 لاکھ روپے کی یہ انویسٹمنٹ کر چکی ہیں. اور انویسٹمنٹ سنیں کہ کوئی بندہ جس کا گھوڑا, گدھا, کتا, بلی اس حالت میں ہے کہ وہ علاج نہیں کر سکتا تو یہ فی سبیل اللہ جتنا ہوگا اس کو علاج کریں گے. اس سے بڑا جذبہ دیکھیں. ان بیچاروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ کہتے ہیں میں ان کو فیڈ بھی دوں گی, ان کو بستر بھی دوں گی, ان کے لیے سارے میں کام کروں گی, وہ یہاں مجھے دے جائیں, باقی علاج کرنا یہ ہماری ٹیم کا اور ان کا کام ہے. یقین جانیں آج یہاں پہ آ کے اور اس تقریب کو جوائن کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جب ہم اپنے قریبی عزیزوں تک کا خیال رکھنا بھول گئے ہیں. ہم اپنی فیملی کے جو مسائل ہیں ہم ان پہ توجہ نہیں دے پا رہے, اور یہ جو لاوارث اور آوارہ جانور ہیں ان کا آپ نے یہ انتخاب کیا جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل ستائش اقدام ہے آپ کا, اور میں آپ کا اس حوالے سے ممنون بھی ہوں کہ آپ نے اس نیک کام کے لیے میرے ڈسٹرکٹ جنگ کا انتخاب کیا. تو میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جیسا کہ ان کے خطاب سے میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ ہم نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس ادارے کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ میرے لیے اور آپ جنگ کے باسیوں کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے.